14 آپ کو محاضرہ ہے اعراب المضاف الیہ. اس میں جو قاعدہ پڑھنا ہے ہمیں وہ ہے مضاف الیہ کا قاعدہ اعراب. اس کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ پیج نمبر 67 پہ نے قواعد لکھے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ المضاف الیہ، مضاف الیہ آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ کون سا اسم ہے جس کی طرف کسی اسم کی کیا کی جائے گی؟ جیسے قلم و زید، زید کا قلم، اس میں مضاف الیہ کون ہے؟ زید، کیونکہ قلم کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے کہ اب مضاف الیہ جو ہوتا ہے اسم یاتی متصلا باسم قبلہ. مضاف الیہ ایسا اسم ہوتا ہے جو دوسرے اسم کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے. وَيُحَدِّدُ الْمَقْصُودَ مِنْهُ، اور جو اس سے پہلے مضاف الیہ سے پہلے اسم اس کے مقصد کو محدود کرتا ہے. جیسے قلم زید، یہ پہلے عام قلم تھا، لیکن جب میں نے کہا قلم زید، زید کا قلم، اب یہ محدود قلم ہو گیا. اب یہ خالص کس کا رہا؟ زید. اسی طرح مضاف الیہ ایسا اسم ہے جو اپنے اس سے پہلے ایسا اسم آتا ہے جس کی وجہ سے جس مضاف الیہ کی وجہ سے جس اسم کا جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محدود ہو جاتا ہے. یعنی اب وہ عام قلم نہیں رہا بلکہ وہ خاص رہا. کس کا رہا؟ جس کی طرف آپ اس کی اضافت کریں. جیسے ہم نے مثال دی ہے بیت غلام قریب، لڑکے کا گھر یا غلام کا گھر کیا ہے؟ قریب. اس میں بیتن کیا ہے؟ کلمۃ عامہ، ایک عام اسم ہے. بیتن ایک عام گھر. وَإِذَا أَضَفْنَاهَا إِلَى الْغُلَامِ، لیکن جب ہم نے اس کی اضافت کس کی طرف کی؟ غلام کی طرف. أَصْبَحَتْ مُحَدَّدَةً، اب یہ محدود ہو گیا. اب یہ کس کا خالی رہا؟ غلام کا. آئی بات. المضاف الیہ مجرور، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے اس پر کیا اعراب آتا ہے؟ وہ کسر مجرور ہوتا ہے، اس پر زیر ہوتی ہے. وعلامۃ الجر للاسم المفرد الکسرہ، اگر اسم مفرد ہوگا، واحد ہوگا، تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ جر کی. جیسے بیت الغلام، یہ مفرد ہے، یعنی مفرد مینس واحد. اعراب کیا رہے گا اس پر؟ علامۃ الجر کسرہ. اب اگر یہی والا اسم یعنی مضاف الیہ کیا ہوگا؟ تثنیہ. مثال کے طور پر ٹھیک ہے، تو غلام کا پہلے تثنیہ کیا آئے گا؟ غلامانی. لیکن اب ہم اس کی اضافت کریں گے، یعنی اس سے پہلے کوئی اسم لائیں گے. یہی لکھیں گے بیت غلامین، غلام. تو اس میں علامتی جر کیا رہی؟ غلام. کون سی علامتی جر؟ ہاں، یا اور آئیے یا ما قبل مفتوح یاد رکھیے گا کہ یہ تثنیہ کی ہے. اب اگر اسی کو غلامان کا تو جمع نہیں آئے گا، غلاموں وغیرہ، اس کا تو غلمان آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لیجیے، مسلمون لیجیے. مثال کے طور پر بیت ال، ٹھیک ہے، اس کی اضافت کریں گے. ہمیں لکھنا ہے مسلمانوں کا گھر، تو آئے گا بیت المسلمین. اس میں کون ہے علامتی جر؟ ہاں، یا ما قبل مکسور. یہ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے یا ما قبل مفتوح، یا جس سے پہلے زبر ہو وہ تثنیہ ہوگا. یا ما قبل مکسور وہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد میں تو ظاہر آئے گی زیر، لیکن تثنیہ اور جمع میں تو زیر نہیں آئے گی. لیکن آپ کس سے پہچانیں گے؟ یا نون، اور اس میں بھی یا نون، لیکن اس میں رہے گا یا ما قبل مفتوح اور یا ما قبل مکسور. اس سے آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے. مسلمین نہیں، نون ہمیشہ یہ رہتا ہے، منصوب ہی رہتا ہے، مبنی ہوتا ہے، جمع کا ہو یا تثنیہ کا ہو. نہیں، مسلمین ہے، غلامین. ہاں، اس میں غلامین ہے، اس میں رہے گا تثنیہ میں. ہاں، لیکن جمع میں جو ہوگا، جمع میں ہمیشہ ہی رہے گا. اس کا بھی جمع ہوتا غلام کا، اگر اس غلام کا یہی غلامون ہوتا تو پھر ویسے آتا، لیکن غلام کا جمع نہیں آتا. غلام کا جمع جو ہوتا ہے وہ جمع مکسور آتا ہے، جمع کسرہ، یعنی اس کا آتا ہے گلمانو. ہاں، بیت یہ پیش ہے.
ऊपर भी है बैतु, तीसरा कायदा इसमें याद रखना है आपको मुज़ाफ इलैहि का, जिस आपको पता है कि तो हज़फ़ु अलिफ लाम व तनवीन, क्योंकि जो मुज़ाफ होता है ना तो उस पर तनवीन आती है ना तो उस पर अलिफ लाम आती है। इजाफत के वक्त उसमें जो तनवीन और अलिफ लाम होगी वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने वहीं से मिसालें दी हैं, मैं कहूँगा क़राअतुल किताब, मैंने किताब पढ़ी, ये मारिफा है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या है। अब मैं इसी जुमले में इसको मुज़ाफ बनाऊंगा, मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल क़राअतु किताबल फ़िक़्ह, मैंने फ़िक़्ह की किताब पढ़ी। अब चूंकि मैंने इसको क्या बनाया, मुज़ाफ, जब इस पर मुज़ाफ आ गया, ये जो अलिफ लाम था ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और अब चूंकि अलिफ लाम इस पर, जब किसी इसम पर अलिफ लाम नहीं आता तो उस पर क्या आती है, लेकिन इस पर तनवीन भी नहीं आएगी, आई बात समझ में, तो इस पर भी क्या रहेगी, एक ही पेश नहीं, इस पर ज़बर आएगी। क़राअतु किताबन, क्योंकि ये क्या बन रहा है, मफ़ूल, मफ़ूल जो होता है उस पर क्या होता है, ज़बर, इसी वजह से इस पर क्या रहेगी, एक ही ज़बर। तो क़राअतु किताबल, तो जब मुज़ाफ इलैहि हो, जो आपका मुज़ाफ होगा, यानी जो इसम मुज़ाफ जिसकी आप इजाफत करेंगे, ना तो उस पर अलिफ लाम आएगा ना तो उस पर तनवीन, या ना दो पेश, दो ज़ेर या दो ज़बर, ये और ये इस पर नहीं है। पहले कौन सा जुमला, क़राअतुल किताब, हाँ मैंने किताब पढ़ी, ये कौन सा जुमला हुआ? ये फ़ैल फ़ाइल मफ़ूल है, जुमला ये है फ़ैलिया। मुज़ाफ इलैहि कभी नकीरा आ सकता है, मुज़ाफ इलैहि नकीरा नहीं आता है। इजाफत कहती है कि जब इजाफत होगी ना किसी इसम की, तो वो क्या होता है, वो पूरा जुमला फिर क्या बन जाता है, मुज़ाफ भी मारिफा हो जाता है और मुज़ाफ इलैहि भी मारिफा बन जाता है। हाँ बाज़ औक़ात मुज़ाफ इलैहि पर अलिफ लाम नहीं आता है, कई कई जगहों पर मुज़ाफ इलैहि ऐसा होता है जिस पर अलिफ लाम, लेकिन उसकी वजह से उसकी या मारिफा या नकीरा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी मारिफा है। पीछे हमने कई मिसालें पढ़ी थी जिसमें ये नहीं आया, जैसे इसमें ज़ाहिर में ही नहीं आता है अलिफ लाम, जैसे किताबु ज़ैद फॉर एग्जांपल, ज़ैद की किताब। अब है चैप्टर जो है अल खलीफतु वल गुलाम ज़की, खलीफा और ज़हीर बच्चा, गुलाम से मुराद यहाँ पर बच्चा है। एक ना यहाँ पे एक मस्जिद का नाम है मस्जिदुल मोहम्मद, ये ठीक है, मस्जिदो अल मोहम्मद, अल मोहम्मद नहीं आएगा, अलिफ मोहम्मद चूंकि नाम है, इसमें ज़ाहिर इसमुल जिन्स है तो उस पर अलिफ नाम नहीं आएगा। मस्जिद मोहम्मद थी, मस्जिद मोहम्मद है, मस्जिद मोहम्मद की उस पर लिखा अगर है ना अल मोहम्मद तो वो नहीं आएगा। और एक है मस्जिद अल हमजा, वो अल हमजा, हमजा भी तो इसमें जिन्स है, इस पर भी नहीं। उस पर भी नहीं। अल हमजा लिखते हैं ना, अल हमजा लिखा जाता है, नहीं किस अल हमजा तो नहीं लिखा है, अल हमजा का अल हमजा मस्जिद मत आएगा, मस्जिद अब मुज़ाफ इलैहि है कि नहीं? हाँ मस्जिद मुज़ाफ इलैहि भी आएगा और मौसूफ सिफत भी आएगा। तो मस्जिद पहले ही, हाँ मस्जिद मत आएगा, मस्जिद पहले कहाँ आएगा, मुज़ाफ इलैहि की तरकीब भी आ सकती है और मौसूफ सिफत की तरकीब भी आ सकती है, जैसे अल मस्जिद अन नबवी, नबवी मस्जिद, ठीक है, मिसाल के तौर, तो इसको आप मौसूफ सिफत भी बनाएंगे और अक्सर मुज़ाफ इलैहि की तरकीब आती है, ठीक है, जैसे मस्जिद किबलतैन वगैरह वगैरह, तो ये मौसूफ, हाँ
تو یہ ترکیب میں کیا آ جاتی ہے مضاف مضاف، لیکن اس کو موصوف صفت کے اعتبار سے بھی لازم ہے. پر مسجد القبلتین میں القبلتین ہاں ہاں تو اس یہ میں تو مضاف لے مضاف الیہ ٹھیک. مسجد آئے گا کہ مسجد؟ مسجد مسجد نہیں. اس سے پہلے اگر کوئی حرف جر ہوگا تو آ سکتا ہے، لیکن اگر عام کہیں گے مسجد تو مسجد آئے گا. مسجد قبلتین نام ہی ہے نا مشہور، قبلتین تسنیہ مجرور ہے تو سب اس کو قبلتین، حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوگا کیوں پڑھتے ہیں قبلتین. اصل میں اضافت جب ہو گئی تو اصل میں تھا قبلتان، قبلہ دو قبلے. جہاں پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویلی قبلہ جب ہوا نا تو ایک جب پہلے کہاں کی طرف رخ کرتے تھے مسجد اقصی کی طرف، پھر اسی دور میں حکم آیا تو پھر اسی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پھر کر دیا رخ کعبہ کی طرف، اسی وجہ سے اس کا نام کیا پڑ گیا مسجد قبلتین. الخلیفۃ والغلام الزکی، خلیفہ اور ذہین بچہ. سمع احد الخلفاء عن زکاء غلام باحد العرب. سمع احد الخلفاء عن زکا کس کو کہتے ہیں؟ ذہانت. ایک خلیفہ نے ایک عرب کے احد العرب، ایک عرب کے واسی کے غلام کی زکوٰۃ کے بارے میں سنا. ایک بچہ ہے کسی اہل عرب کا، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں ایک خلیفہ نے سنا. فاراد ان یختبرہ، تو اس نے ارادہ کیا کہ اس کا کیا لے؟ امتحان. اختبر یختبر اختبار معنی امتحان لینا. اراد یرید ارادتن یعنی ارادہ کرنا. فاراد کس نے ارادہ کیا؟ الخلیفہ. فاراد ان یختبرہ، اس نے ارادہ کیا کہ اس کا کیا لیا جائے؟ امتحان. وکان بیت الغلام قریبا منہ، وکان بیت الغلام قریبا، غلام کا گھر، اس بچے کا گھر ان کے قریبی تھا، یعنی اس خلیفہ کے گھر کے قریبی تھا. وفی یوم، ایک دن، وفی یوم ایک دن، خرج الخلیفۃ الی بیت الغلام، خلیفہ گئے اس بچے کی گھر کی طرف. خرج الخلیفۃ الی بیت الغلام، خلیفہ گئے بچے کی گھر کی طرف. ولما وصل الیہ، جب وہاں پہنچے. سأل العربیہ، سأل العربیہ، سأل میں فاعل کون ہے؟ یہی خلیفہ. عربی کیا؟ عربیہ مینز مفعول، یعنی اس نے اس عربی سے پوچھا. سأل العربیہ، اس نے عربی سے پوچھا، ان ولدہ، اس کے بیٹے کے متعلق. فقال له بخیر یا امیر المؤمنین، یعنی اس کا حال پوچھا کہ وہ آپ کا بیٹا کیسا. تو اس عربی نے کہا لہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ خلیفہ کی طرف. فقال لہو، تو عربی نے خلیفہ سے کہا بخیر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین وہ خیریت سے ہے. بخیر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین وہ خیریت سے. انہ قادم الان للسلام علیک، انہ قادم الان للسلام علیک، وہ ابھی آئے گا آپ کو سلام کرنے. قادم آنے والا، اس کا ہم ترجمہ جب کریں گے اگر فعل کے ذریعے سے، وہ ابھی آنے والا ہے آپ کو سلام کرنے. قادم آنے والا. ثم جاء الغلام، اس کے بعد لڑکا آیا. وسلم علی الخلیفہ، اور خلیفہ کو کیا کی؟ سلم علی کے ساتھ جب آتا ہے تو کیا معنی ہے؟ سلام کرنا. وسلم علی الخلیفہ، اور خلیفہ کو سلام. فسألہ الخلیفہ، تو خلیفہ نے اس سے سوال کیا. ای البیتین اجمل، ای البیتین اجمل، دو گھروں میں سے کون سا گھر خوبصورت ہے؟ ای البیتین اجمل، دو گھروں میں سے کون سا گھر خوبصورت ہے؟ بیت الخلیفتی ام بیت ابی کا، خلیفہ کا گھر کہ تمہارے ابا کا گھر. یعنی ای البیتین اجمل، بیت الخلیفتی ام بیت ابی کا، ان دو گھروں میں سے کون سا گھر خوبصورت ہے؟ خلیفہ کا گھر یا تمہارے باپ کا گھر؟ یا کے معنی میں ہوتا ہے یا اور
یا کے معنی. فاجاب الغلام, تو غلام نے جواب دیا, اس بچے نے جواب. اذا کان الخلیفۃ فی بیت والدی, اذا کان الخلیفۃ فی بیت والدی فبیت والدی اجمل. جب خلیفہ میرے باپ کے گھر میں ہوگا تو میرے باپ کا گھر کیا ہے؟ خوبصورت ہے. تو کہنا کیا چاہتے تھے؟ اصل میں کہنا چاہتے تھے کہ جہاں پر آپ کا وجود ہوگا وہ جگہ کیا بنے گی؟ خوبصورت. اب چاہے آپ اپنے گھر میں ہو یا میرے باپ کے گھر میں, اگر آپ میرے باپ کے گھر میں ہوں گے تو میرے باپ کا گھر کیا ہے؟ خوبصورت. سر الخلیفۃ من زکاء الصبی, تو خلیفہ جو ہے وہ اس بچے کی زکوٰۃ سے, اس بچے کی ذہانت سے کیا ہو گئے؟ خوش ہو. وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ, اور حکم دیا ہے اس کو تحفے تحائف سے مالا مال کیا. زکاء الصبی, صبی کہتے ہیں بچے کو. پیچھے بھی آیا تھا ایک تھوڑا سا اس میں یہاں پر اس میں خلاصہ اصل میں ذہانت کیا ہے؟ بتائیں ذہانت پڑھی نا وہ تھوڑی سی اسی کے تھوڑی سی اس میں کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ ہاں جس کے ہاتھ میں یہ ہوگی وہی ہے. انگوٹھی سے زیادہ تم نے کوئی چیز وہی ہے نا, اولڈ وائن ان نیو بوٹلز. شراب نہیں بوتل. وہاں پر انگوٹھی کے بارے میں کہا, یہاں پر ہار کے بارے میں. وہی ہے اصل میں سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو. اس میں حروف جار وغیرہ جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. اصل میں اس میں ہے زکوٰۃ, کیونکہ اصل میں اس جواب میں بھی تو ذہانت ہے نا, ذہانت. ہاں بچہ ایسا جواب دے گا, مطلب کہ جہاں پر آپ کا وجود ہو, جہاں پر آپ ہو, تو خلیفہ کا ایک مقام ہوتا ہے. تو یہ غلام بچہ تھوڑی ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے. غلام, ہاں بتائیں. بچے کو کھینچے تو کہیں گی نا. ہاں, امارا مینس حکم دینا. بجائزہ, امارا لہو و امارا لہو بجائزہ, انعام کا اعلان, اس کے لیے انعام کا کیا کیا؟ اعلان. امارا لہو, یہ امارا لہو جب آئے گا نا لہو کے ساتھ, تو اس کے لیے. اگر آتا نا امارا ہو تو اس کو حکم دیا, لیکن یہ ہے امارا لہو یعنی اس کے لیے حکم دیا. جس کو دیا ہوگا حکم, کس کو دیا ہوگا وہ الگ بات ہے. لیکن جب آئے گا نا لہو, امارا لہو, تو اس کے لیے حکم دیا. اگر خالی آتا امارا ہو تو اسی کو حکم, تو ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ بچے کی طرف. تو میں نے بچے کو حکم دیا, تو یہ سب درست نہیں. کیا ہاں نہیں, بچے کے لیے, یعنی بچے کے لیے حکم دیا. ایک ہوتا ہے بچے کو حکم دیا, بچے کے لیے حکم. جائزہ کہتے ہیں انعام. انعام. بچے کے لیے حکم دیا, اس کو کیا دیا جائے؟ انعام. جائزۃ انعام کو کہتے ہیں. جوائز اس کا پلو لگاتا ہے. فہم تم؟ نعم. نعم. کون سا ٹیسٹ؟ اب اس میں دیکھیں گے آپ, جہاں جہاں پر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب آئی ہے, جیسے بیت ابیک. ہاں, احد الخلفاء مضاف مضاف الیہ. زکاء غلام, زکاء غلام, بات الغلام, احد العربی آئے گا, احد العرب آئے گا. بیت الغلام. ہاں, یہ سارے اس میں مضاف الیہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ترکیب میں. امیر المومنین بھی امیر المؤمنین, ہاں مومنوں کے یا کے بعد جو ہے نا لفظ اس پہ امیرو آتا ہے, یا امیرو آتا ہے. قاعدہ یاد رکھیں. اگر دیکھیں امیر ال پڑھا, یا امیر ال, دیکھیں حرف ندا جو ہے, چاہے یا ہو کیا ہو, دوسرا ہوتا ہے منادا. منادا کا ہم نے کیا اعراب پڑھا تھا؟ مرفوع, اس پر پیش آتا ہے. جیسے میں کہوں گا یا زیدو, یا غلام,
یا کوئی بھی نام اس میں. تو منادا جو ہوگا اس پر کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تنوین بھی نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مرفوع. لیکن اگر منادا مضاف مضاف الیہ کی ترکیب میں آ گیا, آپ کا منادا کس ترکیب میں آ رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. یہاں پر کوئی ترکیب نہیں ہے, یہاں پر خالی اسم ظاہر ہے تو اس پر پیش ہی آئے گا, اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن اگر آپ کا منادا مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب میں آ رہا ہے تو جو منادا ہوگا, منادا مضاف الیہ کا جو پہلا جز ہوگا یعنی مضاف, اس پر پھر کیا آئے گا؟ اس پر زبر آئے گا, یا کی وجہ سے پھر اس پر کیا آئے گا؟ جیسے یہی آپ دیکھیے یہ کیا ہے اصل میں, یہ ہے امیر المومنین تھا. امیر تھا مضاف, مومنین کیا تھا؟ مضاف. مومنین کے امیر یعنی مومنین کے ہیڈ. جب میں اس پر حرف ندا لگاؤں گا یا, اب یہ ہے نا مضاف, اس پر پیش اس پر زبر ہے, یا امیر آئی بس. اگر یہ مضاف مضاف علی کی ترکیب نہیں ہوتی, خالی میں کہتا اے امیر, تو پھر سیدھے آتا ہے یا امیر. لیکن جب مضاف مضاف علی کی ترکیب میں آ گیا پھر کیا آئے گا منادا پر؟ پھر منادا منصوب ہوتا ہے. یہ پہلے ٹھیک ہے. مناقشۃ للفہم. اختبار من اراد الخلیفہ. خلیفہ نے کس کا امتحان لینے کا ارادہ کیا؟ اراد الخلیفۃ ان یختبر الغلام ان یختبر الغلام. الى این خرج الخلیفہ؟ خلیفہ خرج الخلیفۃ الى بیت الغلام. من سلم علی الخلیفہ, ما معنى من سلم على الخلیفہ؟ ای بالعربیہ لا بالاردیہ. من سلم على الخلیفہ, ما معنى من سلم؟ قال السلام علیکم. نعم, ای من قال السلام علیکم علی الخلیفہ. من الغلام سلم على الخلیفہ, الغلام سلم الغلام على الخلیفہ. بیت الخلیفۃ اجمل, لماذا؟ لأن الخليفة موجود في بيته. خلیفہ کا گھر خوبصورت ہے, لماذا کیوں؟ لأن الخليفة موجود في بيته. الخليفة موجود. إذا كان الخلیفۃ في بیت احد فبیتہ اجمل. مطلب جب خلیفہ کسی کے گھر میں ہوگا تو اس کا گھر کیا ہوگا؟ اصل میں سوال کیوں؟ لوجود الخلیفہ, کیونکہ خلیفہ کا وجود ہوتا ہے نا, بڑا ہوتا ہے, اسی وجہ سے وقت کا خلیفہ, وقت کا امیر. لماذا سر الخلیفہ؟ سر الخليفة من جواب من زکائز الصبی. اس صبی کی زکات سے, اس بچے کی زکات سے کیا بنے؟ وہ خوش ہو. هل انتهى الوقت ام لا؟ 5 دقائق. 5 دقائق وہ کثیر. اقرا الجمل التالیہ, اس میں آپ کو انڈر لائن جو کیا گیا ہے وہ دکھایا گیا کہ وہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے. جیسے سمیع احد الخلفاء عن غلام, ایک خلیفہ نے ایک بچے کے بارے میں سنا, تو احد الخلفاء یہ بھی کیا مضاف مضاف الیہ. اسی طرح کانا بیت الغلام قریبا, بچے کا گھر قریب تھا, اس میں بیت الغلام یہ بھی کیا ہے مضاف مضاف الیہ. سر الخلیفۃ من زکاء الصبی, خلیفہ بچے کی زکات سے خوش ہوئے, تو اس میں زکاء الصبی بھی کیا ہے مضاف مضاف. زکاة پر کیوں زیر آ گئی؟ یہ یاد رکھیں کہ مضاف پر ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاف پر خالی پیش ہی آئے گا, نہیں, مضاف پر کوئی بھی اعراب آ سکتے, پیش بھی آ سکتے, زبر بھی آ سکتے, زیر بھی آ سکتے, وہ آپ ڈیپینڈ ہے اس سے پہلے کون سے حروف آئے. اگر کوئی نہیں ہے تو اسم کی جو اپنی اصل حالت ہوتی ہے نا, اصل حالت اس کو کہتے ہیں کہ
जिसके जैसे कि वो अपने माँ के पेट से जनता है ना इसम, तो वो मरफू की हालत में होता है, क्या उसकी अपनी असल हालत होती है पे। फिर ये ज़बर ज़ेर वगैरह जो आती है ना वो हुरूफ की वजह से आती है। एक एक्स्ट्रा सवाल है, हाँ। लेसन से सवाल है, ये जो काना बैतुल गुलाम करीब है ना, अगर हम उसके सेंटेंस को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब सिफत मौसूफ या ये इसमिया है या पहले? ये जुमला इसमें है। अच्छा, काना इसमें क्या क्या है? होता है? ये काना फ़ैल भी बनता है, काना अखवात इसमें भी आता है। ये कुछ हुरूफ ऐसे हाँ अफ़ाल नासिबा नाकिसा में से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इसमें काम का तो कोई तज़किरा नहीं है ना, फ़ैल का कोई तज़किरा नहीं है, लेकिन ये फ़ैल का काम भी बाज़ औक़ात करता है। लेकिन ये फ़ैल का काम कब देगा? लेकिन जब ये फ़ैल पर दाखिल होता है, क्योंकि काना जो है ना वो फ़ैल पर भी दाखिल होता है। जैसे मैं कहूँगा काना अकला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाना खाया, अब काना फ़ैल पर भी दाखिल हो गया। अब उस वक्त कहेंगे कि ये जुमले फ़ैलिया है। लेकिन अगर काना खाली जुमले इस्मिया पर दाखिल हो गए, जैसे आपने अभी कहा काना बैतुल गुलाम, तो ये जुमला इस्मिया। अब यहाँ पर हाँ काना, ये मिसाल काना ये पास्ट में लेता है, इसका था का तर्जुमा करते, चाहे ये फ़ैल पर आ जाए चाहे इसम पर आ जाए। तो काना बैतु गुलामी करीबन, गुलाम का घर करीब था। काना ज़बर देता है। हाँ, अब इसका ये है, काना का एक इसम होता है और उसकी खबर होती है। काना का जो इसम होता है यानी मुब्तदा, जैसे बैतुल गुलाम, वो मरफू होता है, और जो उसकी खबर होती है वो क्या होती है? मंसूब। जैसे काना बैतुल गुलामी करीबन, करीबन क्यों आ गया? काना की वजह से, क्योंकि करीबन फेल है ना, इसकी तो अपनी तस्रीफ भी है ना, काना कानत काना कानत, वो है ना, वो है उस हिसाब से तो ये फेल ही है। फ़ैल भी, मैंने कहा ना फ़ैल का काम भी करता है, लेकिन उस वक्त उसको जुमला फ़ैलिया कहेंगे जब ये फ़ैल पर दाखिल हो। इसके है इसके है ये काना की तो गर्दान है बिल्कुल। तो तज़कीर और तानीस के एतबार से और इसके एतबार से जुमला इसमें पर भी ये दाखिल होगा। लेकिन जुमला फ़ैलिया कब हम इसको कहेंगे? जब ये फ़ैल पर दाखिल हो। यहाँ पे बैतुल गुलाम है, मुज़ाफ मुज़ाफ है, तो करीबन सिफत है ना? हाँ, करीबन उसकी खबर है। तो ये सिफत नहीं, ये मुब्तदा खबर का जुमला क्या है? हाँ? काना का रूट वर्ड कौन ही आता, काना ही काना, कौन, काफ वाव नून, इसका रूट वर्ड है मज़दर जो है कौन। ये क्यों इसमें हाँ इसकी असल क्या है? काम है, बोला ना कौन, काफ वाव नून। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसको हम अगर कहें कि ये फ़ैल है कि इसम है, इसको क्या हम दर्ज देंगे? इसको अगर इसम भी कहेंगे, फ़ैल भी कहेंगे। अगर इसम में से कहेंगे तो अफ़ाल नाकिसा में आता है, तो उस वक्त इसको आपको उस वक्त आपको इसका इसम भी लाना पड़ेगा और खबर भी लानी पड़ेगी। आई बात। फ़ैल पर लाएंगे, फ़ैल पर ये जब आता है तो अक्सर ये माजी के लिए आता है, और मुज़ारे पर आता है तो माजी इस्तिमरारी के लिए आता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस के लिए आता है। इसको शायद बोलते हैं ना वो कंजुगेट। इतना काफी है, ठीक है। वो एक आता था ना, और क्या नाम था उसका? वो नहीं आता। चेयर्स गायब हो गई। गैर मौजूद नहीं, चेयर थी नहीं यहाँ पर। वो डॉक्टर साहब शाहजेब क्या डॉक्टर साहब ने बोला इनको नहीं देंगे। अब उनको छुट्टी हो गई, नहीं आएंगे तो देखेंगे। चेयर भी नहीं है। आप अटेंडेंस करते हैं ना? जी जी कितने बच्चे गायब हैं? आज 3-4 इसने नासिर जावेद वो भी नहीं आती ना, वो जो कोने में होती है। जावेद तो उनकी डेथ हो गई है कसम आपने ऐसे बताया कौन कौन नहीं? जावेद साहब नहीं है, कामरान कामरान नहीं है, और वो नासिर साहब नासिर साहब ये डॉक्टर जो इधर वो पंजाब वो पंजाब के हैं? असल कहाँ के हैं? यहीं के हैं? पंजाब के कोई ऐसा नहीं है।
جو اینک لگا کے وہی केस